السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ عز و جل کے نام پر نہ دینے کی نحوست، یعنی جب کوئی فقیر کوئی سوالی ہمارے دروازے پر آتا ہے اور ہم اس کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ جاؤ معاف کرو یا تمہارا بھلا ہو یا فی الوقت ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں، تو اس کی نحوست کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت سلمہ کے پاس کہیں سے گوشت آیا اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے حضرت سلمہ نے خادمہ سے فرمایا کہ گوشت طاق میں رکھ دے، شاید حضرت نوش فرمائے۔ اس نے طاق میں رکھ دیا، اتنے میں ایک سوالی آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، بھیجو اللہ کے نام پر، خدا برکت کرے۔ گھر میں سے جواب آیا، خدا تجھ کو بھی برکت دے۔ اس لفظ میں اب یہ اشارہ تھا کہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے دینے کے لیے۔ وہ سوالی خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے سلمہ، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور خادمہ سے کہا جاؤ وہ گوشت آپ کے واسطے لے آؤ۔ وہ گوشت لینے گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں گوشت کی جگہ ایک سفید رنگ کا پتھر پڑا ہے۔ وہاں تو گوشت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، چونکہ تم نے سوالی کو نہ دیا تھا اس لیے وہ گوشت پتھر بن گیا۔ اب غور کیجیے اس بات پر کہ خدا کے نام پر نہ دینے کی یہ نحوست ہوئی کہ اس گوشت کی صورت ہی بگڑ گئی اور پتھر بن گیا۔ اس طرح جو شخص سوالی سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے تو وہ پتھر ہی کھا رہا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سنگ دلی اور دل کی سختی بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص عنایت اور رحمت ہے، اس لیے اس گوشت کی صورت کھلی نگاہوں میں بدل دی تاکہ اس کے استعمال سے محفوظ رہیں، کیونکہ اللہ عز و جل یہ چاہتا نہیں تھا کہ اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر والے ایک ایسی چیز کو کھائیں جو کہ اصل میں پتھر بن چکی ہے۔ اور اس کے ذریعے ان کو یہ سبق بھی حاصل ہوا، اور یہ سبق تمام امت کے لیے ہے کہ جب کوئی سوالی آپ کے دروازے پر آئے، آپ کے دروازے پر دستک دے، تو اس کو کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجیں، کبھی اس سے یہ نہ کہیں کہ فی الوقت کچھ نہیں۔ یہ تو ناشکری میں بھی آتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہر نعمت ہوتی ہے اور ہمارے دروازے پر کوئی سوالی آتا ہے اور ہم اس کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ فی الوقت ہمارے پاس کچھ نہیں، یا جاؤ ہمیں معاف کرو یا بھلا کرو۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اس واقعے کے بعد اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہے کہ ہمارے دروازے پر جب کوئی سوالی آئے تو ہم اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں، کیونکہ وہ سوالی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے ذریعے آزماتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری آزمائش ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہو۔ اس لیے جب بھی دروازے پر کوئی سوالی آئے، کوئی فقیر آئے آپ کے دروازے پر دستک دے اور آپ سے سوال کرے یا آپ سے مدد مانگے، تو آپ اس کی مدد ضرور کیجیے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کس بندے کے ذریعے بخش دے اور کس کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رہے اور خاتمہ بالدین ہو۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔